बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी नाज़रीन, ख्वाब क्या कहते हैं खूबसूरत प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान आज का दवर हाजिर है। मेरे साथ मौजूद हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद सुरैर अमजदी साहब बताते हैं कि आपके बताए गए ख्वाब शरई हवालों से क्या कहते हैं। नाज़रीन, हमने पिछले दो प्रोग्रामों में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से गुफ्तगू की थी कि अगर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो तो इसका क्या मतलब है और इस ख्वाब को किसी से बयान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मुफ्ती ने बहुत माशाल्लाह तबलीगी हवाले से हमें हिदायत दी, नसीहत अता फरमाई और इस दुआ के साथ कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सही ग़ुलाम हमें अल्लाह ताला बनने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अच्छा, अब खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ये माह चल रहा है, यौम वफ़ात उनका आने वाला है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त हर अच्छे और बुरे वक्त में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दामे दरमे सुखने रहे, खलीफा अव्वल हैं। अगर ये खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु किसी को ख्वाब में नज़र आएँ, कोई हिदायत दें, कोई नसीहत करें, ऐसे ख्वाब क्या कहते हैं। हमारे बहुत से बहन भाइयों के कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ख्वाब में मुर्शिद नज़र आ जाएं और कोई हिदायत दें तो मिन्नवन उस पर अमल करते हैं, जबकि उलमा इकराम मना करते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, हर किसी आलिम से मशवरा करना चाहिए। आज इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। अगर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ख्वाब में नज़र आएँ या किसी को नसीहत करें, को हिदायत दें तो उसको हमने क्या करना चाहिए, गुफ्तगू आगाज़ करेंगे। इससे पहले बताते चलूँ कि आपके स्क्रीन पर हम अपने टेलीफोन नंबर डिस्प्ले कर रहे हैं। आप अपने अच्छे अच्छे सच्चे सच्चे ख्वाब में सुनाइए। मुफ्ती मोहम्मद सुरैर अमजदी साहब बताएँगे ख्वाब क्या कहते हैं। इस बात का यकीनन आप ख्याल रखेंगे कि जब आप प्रोग्राम में शामिल हो, मैं आपको सलाम करूँ तो टीवी की आवाज़ बंद कर दिया करें और अगर मोबाइल से बात करें तो किसी खुली जगह पर आकर हमसे बात किया करें। बहुत शुक्रिया। चलते हैं मुसाब की तरफ। मुसाब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुसाब, पिछले दो प्रोग्राम में तो आपने माशाअल्लाह रूहानी सरशारी हमें दी, इल्म के हवाले से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सही मानो अल्लाह ताला हमें ग़ुलाम बनाए, यही सच्ची और अबदी कामयाबी है। अच्छा, अगर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे देरीना दोस्त, सबसे प्यारे दोस्त खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की किसी को ज़ियारत हो या कोई हिदायत दे या कोई नसीहत करे, ऐसे ख्वाब क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। देखिए आशकार भाई, जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया कि किसी को हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ियारत हो तो उसे बयान करने से इज्तिनाब करना चाहिए। अलावा इसके कि कोई मुअब्बिर आलिम दीन आपको ताबीर बताए तो उससे पूछ लें, क्योंकि इसमें रियाकारी का ख़दशा रहता है और ये दौलत छिन जाने का ख़दशा रहता है। इसी तरीक़े से जब ये नुफूस क़ुदसिया जैसे खुलफ़ाए राशिदीन हैं, फिर इसके अलावा दीगर सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन हैं, या फिर आम तौर पर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, तो इसमें लोग क्या करते हैं कि बड़े जाली लोग मैदान में आ जाते हैं कि जी मुझे मौला इमाम हुसैन की ज़ियारत हुई थी, मुझे फ़लाँ बुज़ुर्ग की ज़ियारत हुई थी, फ़लाँ की सवारी, यानी फिर अल्लम गल्लम जो है ना माशरे में शुरू हो जाता है। तो इसमें यह है कि अगर किसी पाक ज़ात को सहाबा किराम में से, अहले बैत या अतहार में से या औलिया कामिलीन में से किसी को ख्वाब में देखे तो इज्तिनाब करे कि किसी को बताए, क्योंकि वो है अच्छा, इज्तिनाब करना चाहिए। हाँ, किसी आलिम दीन से जो ख्वाबों की ताबीर जानते हों तो उनसे दरियाफ़्त कर लिया जाए अकेले में। अच्छा, अब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो खलीफा अव्वल हैं, और अबू बकर का माना ही कि ये है कि जिसमें तमाम खूबियाँ जमा हों। सिद्दीक़ उसे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा सच बोलने वाला। किसी ने अगर ख्वाब में ये देखा कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कोई नेक काम करने के लिए कह रहे हैं या किसी गुनाह से बचने के लिए इशारा कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है कि ये शरीयत के ऐन मुताबिक है, तो हमें ज़िंदगी में वैसे ही नेक काम करने चाहिए और गुनाहों से इज्तिनाब करना चाहिए। तो ज़ाहिर है कि इस पर अमल करना चाहिए हर एक को। और ये फिर एक इशारा भी होता है
کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے نا، ایک اشارہ بھی ہوتا ہے کہ جی خواب میں کہ آپ اس لائن کو چھوڑیں اور یہ لائن پکڑ لیں، یہ عام طور پر ہوتا ہے۔ اچھا، کوئی اگر مطلقاً سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھے کہ وہ تشریف فرما ہیں یا کھڑے ہوئے ہیں یا کہیں پر جو ہے وہ آرام فرما رہے ہیں یا کہیں پر کسی چیئر پر، کرسی پر یا کہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور صاحب خواب سے کچھ کہا نہیں لیکن بس صاحب خواب نے خواب دیکھا ہے، تو اب اس کی تعبیرات کیا ہو سکتی ہیں؟ اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اگر صاحب خواب سچائی سے دور ہے، دین سے دور ہے، وفاداری سے دور ہے، صدیق اکبر اسے چاہیے کہ وفاداری کا عنصر اپنے اندر لائے۔ سبحان اللہ۔ اسے چاہیے کہ بے وفائی لوگوں سے بے وفائی کرنا چھوڑ دے، اسے چاہیے کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے اور سچائی کو اپنی زندگی کا یوں سمجھ لیں کہ نصب العین بنا لے۔ سبحان اللہ۔ اور کوئی اگر قرآن و سنت پر عمل کرنے والا ہے، دین سے قریب ہے، اور اس نے خواب دیکھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ہر ایک سے وفادار ہے۔ کیوں کہ وفاداری کا جو سمبل ہے نا، وہ صحابہ کرام میں سب ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا بات، اپنا مال، اپنی جان، سب کچھ دینے سے دریغ نہیں کیا۔ اسی لیے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں نے مجھ پر جو احسانات کیے، سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا ہے سوائے ابو بکر کے، حالانکہ میرے نبی پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے، لیکن کیا فرمایا ترغیب امت کے لیے کہ سوائے ابو بکر کے، کہ اس کے احسانات کا بدلہ میرا رب روز قیامت اسے عطا فرمائے۔ کیا بات، یہ بھی فرمایا نا کہ میرے صدیق اکبر کی محبت اور اس کا شکر ادا کرنا میرے ہر امتی پر واجب ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ وہ وفادار آدمی ہے، دیکھنے والا وفادار ہے، وفا کا پیکر ہے، صدق و امانت کو اختیار کرنے والا ہے۔ تو اگر دین سے قریب شخص اگر دیکھے تو سمجھ جائے کہ الحمدللہ وہ صحیح راستے پر ہے اور اسی راستے پر استقامت کے ساتھ گامزن رہنا چاہیے۔ ماشاءاللہ وہ صاحب آپ نے کیا علم الرؤیا کے حوالے سے اور زبردست مزہ آیا، صدیقیت، اکبریت سب آپ نے اس حوالے سے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ جی ناظرین، آج کے پہلے کال کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، محمد ملک احمد دولتالہ سے بات کر رہا ہوں جی قمر بھائی، کیا حال ہے آپ کی؟ خیریت سے ہیں آپ؟ جی میں اللہ پاک کے کرم سے ٹھیک ہوں۔ آج کیا خواب سنائیں گے آپ؟ زحمت یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ میں کام کرنا شروع چاہ رہا ہوں دکان پہ نا، تو اس میں مجھے کوئی رکاوٹیں آ جاتی ہیں، تو اس میں میں نے دیکھا ہے کہ پاپڑ آئے ہوئے میری دکان پہ، پاپڑ وہ جو بیگ ہیں بورے ٹائپ میں، تو میں ایک ریڑھی پہ ڈالتا ہوں تو شدید قسم کی آندھی آ جاتی ہے۔ آندھی آ جاتی ہے، اچھا ٹھیک ہے۔ تو وہ میں اٹھا کے ایک بیگ تو اندر رکھا ہوتا ہے، دوسرے کو اٹھاتا ہوں، اور ساتھ ہی میرے کپڑے کی دکان ہے اوریجنل بھی، تو وہاں پہ میں ان کی وہ جو دوپٹے وغیرہ ان کو سنبھال رہا ہوں، اور وہ جو دکاندار ہے اس کو میں نے دیکھا ہے وہ ان کی کمر ننگی ہے اور وہ کام کر رہے ہیں اندر۔ اچھا ٹھیک ہے، کام کر۔ یہ خواب ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ کپڑے کا کام کرتے ہیں آپ؟ میں محترم تقریباً فارغ ہی ہوں، کل سے ایک روٹین بنے گی میری، ایک کام میں نے شروع کیا ہے پارٹنرشپ میں۔ کس چیز کا؟ کپڑے کا؟ نہیں سر، یہ ایک پیکو مشین ہے۔ اچھا پیکو مشین۔ ویسے میں نے چائے کی پتی رکھی ہوئی تھی دکان پہ۔ نہیں، آپ نے کہا نا کہ خواب میں ساتھ میں کپڑے کی دکان، جو کہ حقیقت میں بھی ہے۔ جی وہ کپڑے کی دکان ہے بھی، اوریجنل بھی ہے، اور خواب کے اندر بھی وہ جو دکان وہ آپ کی نہیں، وہ آپ کی نہیں ہے؟ جی جی دکان کے پاس ہی ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، پڑوسی کی دکان ہے۔ ٹھیک ہے، دولتانہ صاحب پروگرام میں شامل ہوئے اور اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کبھی آپ کا کاروبار چل پڑے پھر آپ سے ضرور ملاقات کریں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں حریم بات کر رہی ہوں مفتی صاحب خانپور سے۔ جی خانپور سے حریم بات کر رہی ہیں، اپنا خواب بیان کیجیے گا۔ ہاں مفتی صاحب، میرا دو خواب ہیں۔ ایک خواب میں نے دیکھا ہے کہ دوپٹہ ہے، دوپٹے میں نا مجھے مناظر نظر آتے ہیں، جیسے کہ مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں۔ دوپٹہ ہے، دوپٹے میں مناظر نظر آتے ہیں، کوئی مٹھائی تقسیم کر رہے ہیں اس قسم کے۔ اچھا ہاں، اور اس میں لوگ بھی ایسے نظر آ رہے ہیں۔ اور دوسرا میرا خواب ہے، میں نے دیکھا ہے کہ دو چاند ہیں، باریک چاند ہیں، جو ایک انگریزی کا چاند ہے، مجھے یہی پتا ہوتا ہے کہ ایک انگریزی کا چاند ہے اور دوسرا اسلامی چاند ہے۔ اچھا ٹھیک اور ہے، یہ دونوں چاند ملیں گے تو ایک چاند ہو جائے گا بس۔
अच्छा, दोनों चांद मिलेंगे, एक चांद हो जाएगा। ठीक है हरीम जी, आपके दोनों ख्वाब ने नोट किए, प्रोग्राम देखते रहिएगा, इंशाल्लाह बताएंगे ख्वाब क्या कहते हैं। तीसरे कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाहुम्मा आमीन। मेरे भाई कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं मोहम्मद अरसलान बात कर रहा हूँ सहीवाल से। साहिवाल से बात कर रहे हैं जी। मोहम्मद अरसलान साहब ख्वाब बयान कीजिए। जी मैंने मुफ्ती साहब क्या कहते हैं 2 ख्वाब देखे हैं। एक ख्वाब मैंने ये देखा कि मेरे जो क्या कहते हैं मामू की बेटी है ना, उसका जो भाई है वो गया हुआ है उम्रे पे, और वो मुझे कह रही है कि ना तुम भी उम्रे के लिए दुआ करो। बस एक इतना एक ख्वाब देखा है। और दूसरा मैंने ख्वाब ये देखा है इसी से रिलेटेड कि मेरी जो वालदा है वो मुझे कह रही हैं कि ना तुम्हारा जो कज़न है वो ख्वाब मतलब कि ना उम्रे में जा रहा है, तो तुम्हारे मामू जी तुम्हें लेके नहीं जा रहे ना। तो मैं बहुत गुस्सा करता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैंने तो अपने पैसों से जाना है, तो वो क्यों नहीं लेके जा रहे बस। अच्छा, आपने उम्रा किया हुआ है? नहीं, अभी प्लान बनाया हुआ कि इंशाल्लाह रमजान में जाएंगे। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? मैं फिलहाल तो कुछ नहीं करता, मैं स्टडी करता था, अभी छोड़ दिया, मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा, मामू के साथ क्या ताल्लुक है आपका? उनके साथ कुछ काम वगैरह करते हैं या कुछ क्या मामला है? मामू के साथ ताल्लुक वगैरह तो कोई भी नहीं है, हाँ लेकिन यह है कि शाम में हम उनके यहाँ जरूर जाते हैं, मतलब कि हमारा उठना बैठना है उनके साथ। अच्छा, ज़्यादा है उठना बैठना की, कारोबारी शराकत कोई नहीं है। सही है, ठीक है। मोहम्मद अरसलान आपका बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में शामिल हुए। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन कौन है, कहाँ से? मैं सलीमा बात कर रही हूँ कराची से। मैंने ख्वाब में देखा है कि मुझे किसी ने ना खजूरें दी हैं 2-3 किलो ना लिफाफे में डाल के, और वो अजवा खजूरों की तरह लग रहा है। एक उन्होंने मेरे हाथ में दे दी है, एक खुली हुई मुझे दे रहे हैं, और एक लिफाफे में बंद 2-3 किलो वो भी मुझे साथ दे रहे हैं अच्छा खजूरें। ठीक। अच्छा ये बताएं कि आप मैरिड हैं? जी जी। आपकी औलाद है, बच्चे हैं? जी जी माशाल्लाह जी। अच्छा, कोई परेशानी तो नहीं है आपको? बस मेरे मियाँ की तरफ से टेंशन है और तो कुछ नहीं है। ठीक है। अच्छा ठीक है मेरी बहन, आप कराची से प्रोग्राम में शामिल हुई। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताया गया कॉलर को बाद में शामिल करें, पहले हम ज़रा सा होके आते हैं, ब्रेक से बाद मिलते हैं। जी नाज़रीन, दूसरे सेगमेंट का आगाज़ आप ही से करेंगे, शामिल करते हैं अपने कॉलर्स को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन कौन, कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं फैसलाबाद से फायजा बात कर रही हूँ। जी जी, अपने ख्वाब बयान कीजिए मेरी बहन। जी मैंने पहला ख्वाब काफी अर्सा पहले देखा था। हमारे घर में काम चल रहा है, ग्रे कंस्ट्रक्शन का ना, मकान बन रहा है जैसे। जी जी जी। तो वालिद साहब ना बाहर बैठे होते हैं चारपाई बिछा के। अच्छा, हकीकत में भी ऐसा है कि काम चल रहा है? हाँ, हकीकत में घर बन रहा है। ख्वाब में भी हमने घर बनते हुए देखा ना। हाँ जी। घर में ख्वाब में बन रहा है। अच्छा, ख्वाब में एक मिनट, ख्वाब में बन रहा है या हकीकत में बन रहा है? घर ख्वाब में बन रहा है। ख्वाब में बन रहा है, अच्छा ठीक है जी। फिर मैं बाबा से पूछती हूँ कि आप बाहर क्यों बैठे हुए हैं, ठीक है। तो वाले साहब कहते हैं कि मुझे ना घर से निकाल दिया है भाभी ने, ठीक है। अच्छा ठीक है। तो मैं कहती हूँ मैं खुद बात करती हूँ। तो बाबा कहते हैं कि नहीं, मुझे अभी बहुत भूख लगी है, पहले ना मुझे कुछ खाने के लिए ला दो दुकान से। अच्छा, मैं कहती हूँ बाबा आप मुझे पैसे दें। तो वाले साहब कहते हैं कि हमारा सामान जो है ना वो किसी के घर पड़ा हुआ है, हमने अपना घर खाली किया हुआ है, किसी के घर पड़ा हुआ है, वो फलां घर आप चली जाओ, वहां से ना अलमारी में से पैसे लेके अलमारी लॉक करके आना। अच्छा, मैं वहां पे जा रही होती हूँ, तो रास्ते में ना एक बच्ची खड़ी होती है 7-8 साल की। तो मैं उससे पूछती हूँ फातिमा आप क्या कर रही हैं? तो वो कहती है कि मैं ना 10 मुहर्रम की ना शबील लगाने लगी हूँ। तो मैं कहती हूँ अच्छा ये बताएं मेरी बहन कि आपके वालिद साहब हयात हैं? तो आप ना मेरी बहन जरा मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी। हाँ, ये बताएं कि आपके वालिद साहब हयात है माशाल्लाह? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये जो कहा कि भाभी ने घर से निकाल दिया, वो भाभी आपकी या उनकी भाभी? मेरी भाभी ने। आपकी भाभी यानी उनकी बहू ने? जी। अच्छा, ये बताएं कि उनसे कुछ मामला चल रहे हैं क्या? जी जी जी। ठीक है, बस ठीक है। ठीक है मेरी बहन, आपका ख्वाब हमने नोट किया, ख्वाब क्या कहता है इंशाल्लाह बताएंगे, हमारे साथ रहिएगा। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम
السلام جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام میری بہن۔ میرے مفتی صاحب سے 2 خواب پوچھتے ہیں جی۔ ایک میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ تندور میں جیسے پراٹھے لگتے ہیں نا، یہ تندور میں، وہ میں نے بہت سارے پراٹھے دیکھے ہیں، اس کے بعد سے میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ اور دوسرا میں نے یہ دیکھا کہ ہم لوگ اصل میں جیسے 2nd فلور پہ رہتی ہیں اور میں اتر کے جیسے نیچے اتر رہی ہوں سیڑھیوں سے، اور جو ہمارا نیچے کا دروازہ ہے وہ بند ہے، اور وہ بند کر کے اس کے آگے جگہ بلاک کی ہوئی ہے بہت سارے سوٹ کیس اور ٹرنک رکھ کے ہمارے نیچے والے پڑوسیوں نے، تو میں جا نہیں پاتی ہوں۔ تو پھر پھر میں نے ایسے دیکھا کہ میں باہر نہیں نکل پا رہی، تو پھر ایک میری کیا کہتے ہیں رشتہ دار جن کا انتقال ہو چکا ہے، وہ مجھے جیسے خشک انجیر کے 1-2 دانے دیتی ہیں، پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھ سے پوچھنا ہے؟ ٹھیک ہے میری بہن، آپ کا خواب نے نوٹ کیا، ہمارے ساتھ رہیے گا، بتائیں گے کہ خواب کیا کہتے ہیں۔ ایک اور کالر منتظر، ان کو بھی شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرے بھائی ذرا ٹی وی کی آواز بند کر دیں گے پلیز؟ جی ٹی وی کی آواز بند کر دی ہے سرکار۔ بہت شکریہ۔ یہ بتائیے کیا خواب بیان کریں گے آپ؟ جی سر، میرا نام اصغر ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ جی جی۔ میں نے 2-3 دفعہ خواب دیکھا کہ جیسے میری کوئی موٹر سائیکل چوری ہو گئی ہے۔ اچھا، اور ایک دفعہ نہیں، یہ 3 دفعہ ایسے خواب نظر آیا مجھے، 3-4 دفعہ۔ اچھا، موٹر سائیکل ہے آپ کے پاس؟ جی جی بالکل موٹر سائیکل ہے۔ بہت زیادہ حفاظت کرتے ہیں اس کی؟ جی جی بالکل حفاظت بالکل کرتا ہوں، میں ڈبل لاک لگا کے رکھتا ہوں۔ ڈبل لاک لگا کے رکھتے ہیں۔ چلے ٹھیک ہے، یہی خواب ہے آپ کا، آپ بتائیں گے مفتی صاحب، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ایک اور کال کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام جی بات کر رہا ہوں راولپنڈی سے۔ جی پنڈی سے، جی اپنا خواب بیان کیجئے۔ میرا خواب یہ تھا کہ میں خواب میں نے سورہ نمل پڑھی ہے رات کو نا، سورہ نمل پڑھی ہے جی جی، اور سو گیا ہوں۔ خواب میں نے دیکھا ہے کہ مسجد نبوی مدینے میں، مسجد نبوی میں، ہاں، اور وہاں پہ جب ہم نیچے میں اتر رہا ہوں، سیڑھی نیچے اتر رہا ہوں، تو آگے میں دیکھتا ہوں کہ میری 2 کزن ہیں اور ایک میری وائف ہے، اور ان کو میں مبارک دے رہا ہوں کہ آپ عمرے پہ آ گئے، مبارک ہو۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اور دوسرا خواب، اور 2-3 خواب ہے۔ دوسرا خواب یہ ہے کہ میں نے کم سے کم 20-25 سال پرانی جہاں پہ میں ملازمت کرتا تھا نا، وہ جگہ میں نے دیکھی ہے۔ کیا کرتے تھے؟ دعوت، یہ کیا دعوت کرتے تھے، ریاضت کرتے تھے، کیا کہا آپ نے؟ کام کرتا تھا وہاں پہ، اچھا ملازمت کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر پہلے بھی بات جگہ نا، وہ 20 سال پرانی جگہ بھی آپ نے دیکھی ہے؟ اچھا دیکھیے وہاں پہ میں گیا ہوں، دیکھتا ہوں تو وہاں پہ نا ایک جوس کا کیبن بنا ہوا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ وہاں پہ آم لگے ہوئے ہیں، اور میں اچھا سا ایک آم لیتا ہوں اور میں اس کو پیسے دیتا ہوں بندے کو، میں کہا یہ آم میں لے لیے، یہ پیسے دے دو۔ ٹھیک ہے۔ تیسرا خواب میرا یہ ہے کہ میرے والد صاحب مرحوم ہیں، اور میری زمین ہے تھوڑی سی، کیا ہے وہ اس کو ہم نے زمین، اچھا ہاں ٹھیک کرتے ہیں نا جی جی، اور وہ ہم نے ٹریکٹر لگایا ہوا ہے، وہاں پہ ٹریکٹر لگا ہوا ہے، اور فارغ ہو کے جب ہم گھر پہنچتے ہیں تو بارش ہوتی ہے، اور بارش ہوتی ہے تو میرے والد مجھے کہتے ہیں کہ ابھی یہ زمین تم سنبھال لو، پہلے میرا بھائی کرتا ہے وہ۔ اچھا آپ کا بھائی کرتا ہے، والد صاحب خواب میں کہتے ہیں تم سنبھال لو اس کو۔ اچھا آپ کام کیا کرتے ہیں؟ میں ملازمت کرتا ہوں۔ صحیح ہے، تو کچھ پریشان ہیں آپ، کچھ رکاوٹ ہے کاموں میں؟ جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ بس ٹھیک ہے، کال ڈراپ ہو گئی۔ چلے ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل آ رہی ہے، بتائیے کون بات کریں گے، کہاں سے؟ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں، میری والدہ نے خواب دیکھا ہے، ان کا نام سکینہ ہے، ہاں اور انہوں نے خواب دیکھا ہے غنبت خضرا، اور اس کے اوپر نا ہرے رنگ کا کپڑا دیکھا، بہت خوبصورت، لیکن وہ ترچھا ہے، وہ چڑھا نہیں پائی ہیں۔ اچھا، اور دوسرا انہوں نے خواب دیکھا ہے بھائی کے متعلق، جو میرا بھائی ہے بڑا، ظہور ہے اس کا نام، وہ ایک ویران جگہ پر بیٹھا ہوا ہے اور رو رہا ہے، اور اس نے نا ادھورے کپڑے پہنے ہوئے، پھٹے ہوئے ہیں، بہت زیادہ رو رہا ہے۔ آپ کا بھائی؟ جی بھائی، جی وہ کیا کام کرتا ہے؟ وہ کینیڈا میں ہوتے ہیں، ٹیکسی چلاتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، تو بھائی کو آپ کی والدہ نے برے حال میں دیکھا ہے۔ بہرحال ایسے خواب کیا کہتے ہیں، پروگرام دیکھتے رہے، انشاءاللہ مفتی محمد رضا جلیل صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، وہ بتائیں گے آپ کے خواب کیا کہتے ہیں۔ بہت شکریہ، آپ کراچی سے پروگرام میں شامل ہوئیں۔ ایک اور کال کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون ہے، کہاں سے؟ یہ پنڈی سے۔ پنڈی سے، جی اپنا خواب بیان کیجئے۔ یہ ٹیلیویژن کی آواز کو ذرا بند کرا۔ اچھا ٹی وی کی آواز تو بند کریں آپ، پیرل آواز چل رہی ہے میری۔ میں نے خواب یہ دیکھا تھا کہ انگور کا درخت لگا ہوتا ہے ہمارے گلی میں نا، ہاں جی، اور اس میں انگور بہت سارے لگے ہوتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر
بس اتنا ہی دیکھا؟ اور ایک انگور ہوتا ہے جو درخت ہوتا ہے وہ خشک ہوتا ہے, مطلب پتے ہوتے ہیں سبز. ٹھیک ہے, پھر اچھا آپ اتنی قسطوں میں کیوں بیان کر رہے ہیں حضرت؟ یہ بتائیں کہ آپ کام کیا کرتے ہیں؟ میں مزدوری کرتا ہوں دیڑھی. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ پنڈی سے پروگرام میں شامل ہوئے, آپ کا بہت بہت شکریہ. میں پھر اپنے بہن بھائی درخواست کرتا ہوں جب پروگرام میں شامل ہو تو پلیز ٹی وی کی آواز بند کر دیا کریں. آپ نے دیکھا نا کس طرح ایکو چل رہا تھا, نہ آپ سمجھ پا رہے تھے نہ ہم سمجھ پا رہے تھے. بہرحال ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. خواب میں جی السلام علیکم. جی بارش لگا ہوا ہے تو میں جاگ گیا ہوں, باہر نکلتا ہوں خوش ہوتا ہوں, کہتا ہوں بہت اچھی بارش ہے. تو باہر نکلتا ہوں تو آگے گیٹ ہے نا, تو گیٹ پہ کتے 2-3 نظر آتے ہیں. میں جاتا ہوں, میں کہتا ہوں جا کر کتے کو باہر نکالتا ہوں, گیٹ بند کرتا ہوں. بارش تیز ہے, پھر میں 2 قدم 3-4 قدم آگے چلتا ہوں, پھر میں واپس آ جاتا ہوں نا. میری آنکھ کھل گئی ہے. اچھا یہ بتائیے آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں ایبٹ آباد سے بات کر رہا ہوں, ظہور نام ہے میرا. اچھا محمد ظہور صاحب ایبٹ آباد سے بات کر رہے ہیں. آپ کا بارش کا خواب نوٹ کیا ہے, پروگرام دیکھتے رہے, انشاءاللہ بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں. ایک اور کالر منتظر کو بھی شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بات کر رہا ہوں جی دولتانہ سے. دولتانہ سے جی, اپنا خواب بیان کیجیے. جی مجھے کسی نے پیسے دیے ہیں اور وہ میں نے جیب میں ڈال دیے ہیں, کرنسی نوٹ. تو وہ میرے پاس کوئی بندہ بیٹھا ہے, میں نے سائڈ سے جیب میں ہاتھ ڈال کے وہ نوٹ نکال کے دیکھے تو وہ والے نوٹ تھے جو ریجیکٹ کر دیے گورنمنٹ نے, بریک کر دیے. ٹھیک ہے, آپ کا خواب دولتانہ سے آپ شامل ہوئے, ہم نے نوٹ کیا ہے. اور کیا کہتے ہیں انشاءاللہ بتائیں گے. پروگرام دیکھتے رہیے ہمارے. ایک اور کال کو شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. میری بہن کون, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. کراچی سے بات کر رہی ہیں. اپنا خواب بیان کیجیے گا. جی آ رہی ہے آپ کی آواز. جی اپنا خواب بیان کریں. جی سر میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں راستے پہ چل رہی ہوں تو آگے سے ایک آدمی آ گیا تو نہیں کہتے ہیں تصویر اٹھاؤ. ایک بار سمجھ جائیے, آپ نے کیا خواب دیکھا؟ آپ جا رہی ہیں؟ جی میں راستے پہ جا رہی ہوں تو آگے سے ایک آدمی آیا تو مجھے کہتے ہیں تصویر لے لو. اور ایک نماز ہے جو 25 رکعت جس میں ہوتی ہے. تو میں ان کو کہتی ہوں وہ کون سی نماز ہے جس میں 25 رکعت ہوتی ہے نا, تو وہ کہتے ہیں عصر کی نماز ہے. تو وہ تصویر مجھے دے دیتے ہیں اور میرے ایک ہاتھ میں وظائف ہوتے ہیں, دوسرے ہاتھ میں مجھے وہ تصویر پکڑا دیتا ہے. تو وہ میں کہتی ہوں کہ 25 رکعت کی نماز تو نہیں تھی لیکن میں معلوم کروں گی. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ عصر کی نماز ہے جس میں 25 رکعت ہوتی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ نماز پابندی سے پڑھتی ہیں؟ آپ نماز کی پابندی وہ سب پوچھ رہے ہیں؟ جی میری بہن آپ نماز پابندی سے پڑھتی ہیں؟ جی سر. نماز پابندی سے پڑھتی ہیں آپ؟ نماز بھی پڑھتی ہوں, میں وظائف بھی پڑھتی ہوں, میں ترجمے کے ساتھ بھی پڑھتی ہوں, حدیث بھی پڑھتی ہوں, میں ایک شہید کی ماں بھی ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہمیں دعاؤں میں رکھیے گا میری بہن. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ کراچی سے پروگرام میں شامل ہوئیں. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی ہے. ایک نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. جی میری آواز آ رہی؟ وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مجھے آپ تک آواز آ رہی. اچھا چلے, یہ کچھ ڈسٹربنس ہو رہی ہے, آپ دوبارہ کوشش کریں, انشاءاللہ آپ پروگرام میں شامل کریں گے. ایک اور کالر منتظر کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے اور کون بات کر رہی ہیں؟ میں ثنا بات کر رہی ہوں محمد پور سے. محمد پور سے بہن بات کر رہی ہیں. اپنا خواب بیان کیجیے گا. جی میرا خواب یہ ہے کہ میں دیکھتی میں اپنی خالہ کے ساتھ کہیں جا رہی ہوں, راستے میں خالہ جو ہے وہ مٹھائی خریدتی ہیں جو مجھے دکھنے میں اچھی نہیں لگ رہی ہوتی, لیکن جب میں اس کو کھاتی ہوں تو بہت لذیذ ہوتی ہے. پھر میں سوچتی ہوں کہ میں بھی لے کے آؤں, لیکن پھر میں کسی اور کام میں مصروف ہو جاتی ہوں. پھر ہم آگے چلے جاتے ہیں, وہاں ایک میدان میں پہنچتے ہیں اور وہاں پر لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے. تو تھوڑا اور قریب پہنچتے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ میدان عرفات ہے اور یہاں پر لوگ حج کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. پھر وہ کچھ وہاں پر لوگ جو نا طواف کر رہے ہوتے ہیں, کچھ بیٹھے ہوتے ہیں. پھر میں وہاں سارا منظر دیکھ کر وہاں سے گزر جاتی ہوں. گھر آتی ہوں تو اپنی امی کو بتاتی ہوں کہ وہاں پر تو لوگ جمع ہیں اور وہاں پر حج ہونے والا ہے.
اچھا ٹھیک ہے میری بہن، آپ خواب ہم نے نوٹ کیا ہے۔ ناظرین بتاتا چلوں کہ آج کے اس پروگرام میں مزید ہم کالرز کو شامل نہیں کر سکیں گے، زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے ہفتہ پروگرام میں شامل کریں گے اور آپ کو بتائیں گے اب 30 سیکنڈ میں کہ خواب کیا کہتے ہیں۔ ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد۔ جی ناظرین، وہ سیگمنٹ اب آ گیا جس کا آپ کو اور مجھے بھی انتظار ہے کہ یہ اچھے سے خواب کہتے کیا ہیں۔ چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف۔ جی، محمد جمیل صاحب نے دلتانہ سے پوچھا کہ دکان میں یہ کام شروع کرنا چاہتے ہیں لیکن کچھ نہ کچھ رکاوٹ آ جاتی ہے، تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ یہ پاپڑ موجود ہیں، ریڑھی پر ڈالتے ہیں تو شدید آندھی آ جاتی ہے۔ پھر ساتھ میں کپڑے کی دکان ہے جو اس میں شاپ کیپر ہے، دکاندار ہے، تو اس کی پیٹھ پر قمیض نہیں ہے، یعنی پیٹھ اس کی جو ہے وہ وہاں پر کوئی کپڑا وغیرہ نہیں ہے۔ دیکھیں جو یہ خواب دیکھا انہوں نے کہ ریڑھی پر پاپڑ ڈالتے ہیں تو شدید آندھی آ جاتی ہے، پھر کپڑے کی دکان ہے تو اس میں دکاندار کی پیٹھ جو ہے وہ تھوڑی سی ننگی ہے۔ دیکھیں اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ابھی فی الحال یہ کام کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور اگر یہ کوئی کام کریں گے بھی تو اس وقت ان کے لیے کام مناسب نہیں ہے جو کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ دوسرا خواب بھی انہوں نے دیکھا نا، اور حضرت رابطہ بھی کر لیتے ہیں ماشاءاللہ، نہیں لوگوں کے تو رابطے نہیں ہوتے، ان کا فون مل جاتا ہے، نصیب دار ہیں۔ تو انہوں نے جب کہا کہ بھائی کسی نے پیسے دیے، انہوں نے جیب میں ڈالے، بعد میں جب نکالے تو وہ پیسے ایسے ہیں جیسے گورنمنٹ نے ریجیکٹ کر دیا، تو یہ دونوں خوابوں کو ملایا جائے تو فی الحال کام نہ کریں، کہیں پر جاب وغیرہ ملتی ہے وہ کر لیں، جب وقت مناسب آئے گا تو پھر کام بھی کر لیجئے گا، اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے گا انشاءاللہ۔ اور میں آپ سے کہوں گا جمیل صاحب کہ زیادہ سوچنے کے بجائے، زیادہ خیالات کا ہجوم اس کے بجائے آپ تھوڑا سا نا یہ کر لیں کہ صبح فجر کی نماز کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، یہ آپ 101 مرتبہ پڑھ لیں اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ، اور فجر، عصر اور عشاء کی نماز کے بعد سورہ توبہ کی آخری 2 آیات اول آخر 3 مرتبہ صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ اس درود شریف کے ساتھ پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا۔ اور تھوڑی کوشش کریں، اسباب اختیار کریں، اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، اسباب ضرور اختیار کریں لیکن ان پر توکل نہ کریں، توکل اللہ پر کریں، آپ کے لیے راستے کھل جائیں گے۔ حریم نے خانپور سے پوچھا کہ دوپٹہ ہے اور اس میں ان کو مناظر نظر آ رہے ہیں، اور دوسرا خواب یہ دیکھا کہ 2 چاند ہیں، ایک انگریزی کا چاند ہے، ایک ہجری کا چاند، تو ایک ہی ہوتا ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ کا تخلیق کردہ چاند ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس میں جو پہلا خواب ہے نا، دوپٹے میں ان کو مناظر نظر آ رہے ہیں، یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ مرد عورت دونوں کے لیے، لیکن خاص طور پر بالخصوص عورت کے لیے نا شرم و حیا میں سب کچھ ہے۔ اگر عورت شرم و حیا والی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر بے پناہ کرم فرماتا ہے، بے پناہ فضل فرماتا ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ اس کے لیے راستے بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھولے جاتے ہیں۔ 2 چاند دیکھے، ایک انگریزی کا دوسرا ہجری کا، یہ بتا رہا ہے کہ آپ بعض اوقات سوچوں میں نا بہت تھوڑا آگے نکل جاتی ہیں، اور جو حقیقت نہیں ہوتی وہ پھر آپ حقیقت سمجھتی ہیں، تو اس سے اجتناب کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتر فرمائے گا۔ محمد ارسلان صاحب نے ساہیوال سے پوچھا کہ ماموں کی بیٹی کا بھائی، تو سیدھا کہتے ہیں ماموں کا بیٹا، کزن کہتے ہیں، تو وہ عمرے پر گیا ہے، اور ماموں کی جو بیٹی ہیں، کزن ہیں، وہ کہتی ہیں کہ تم بھی عمرے کے لیے دعا کرو۔ دوسرا خواب دیکھا کہ ان کی والدہ کہہ رہی ہیں کہ تمہارا کزن عمرے پر جا رہا ہے اور ماموں تمہیں لے کر نہیں جا رہے، تو یہ آگے سے کہتے ہیں کہ میں خود جاؤں گا، اور یہ رمضان میں پلان بھی کر رہے ہیں۔ دیکھیں میرے بھائی، دونوں خوابوں کو ملایا جائے نا تو کہیں نہ کہیں، اب میں اشارتاً کہوں گا تو آپ سمجھ جائیں، کہیں نہ کہیں آپ کسی پر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ اچھا، ہاں، ڈیپینڈ کرنا چھوڑیں اور خود کفیل ہو جائیں، اور آپ اپنی محنت سے جو کچھ کریں گے نا تو وہ پھر اس پر آپ کو خوشی بھی ہوگی، اور اس میں آپ جہاں جانا چاہتے ہیں آپ جائیں۔ یہ بھی عین ممکن ہے کہ آپ ڈیپینڈ نہ ہونا چاہتے ہوں لیکن آپ کے بڑے آپ کو ڈیپینڈ کر رہے ہوں کسی پر، تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ پسند ہے کہ آدمی خود کچھ کرے، اپنے بل بوتے پر کرے، اللہ پر توکل کرے، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے بہت کرم فرماتا ہے، اور جس فیلڈ میں وہ ہوتا ہے پھر راستے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ عربی کا مشہور مقولہ ہے، من جدہ وجدہ، جو کوشش کرتا ہے نا، یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ نہ پائے۔
اللہ रब्बुल आलमीन उसे अता फरमाता है, किसी न किसी सूरत में उसे अता किया जाता है। फिर इसके बाद सलीमा बहन ने कराची से पूछा कि किसी ने खजूरें दी और अजवा लग रही हैं, एक हाथ में दी, खुली हुई हैं, तो इसकी ताबीर इन्होंने पूछी है। ये माशाल्लाह बहुत अच्छा ख्वाब है, और खजूरें इस तरह लेना फिर अजवा, तो इसमें ये कि रिज़्क़ हलाल में इजाफे की तरफ भी इशारा है, और यहाँ तक कि कोई जादू टोना अगर है तो उसके दफ़े की तरफ भी इशारा है इंशाअल्लाह। ख़त्म हो जाएगा। जी हाँ, क्योंकि अजवा के बारे में आता है कि जो रोज़ाना खाए ना, 7 की तादाद भी आती है, 9 की तादाद भी आती है, बहरहाल जो रोज़ाना खाए तो उस पर जादू नहीं होता। अच्छा, इसके बारे में आता है। अच्छा, दूसरा फैसलाबाद से फ़ायज़ा बहन ने पूछा कि घर में काम चल रहा है तो ख्वाब में ये देखती हैं कि इसी तरह काम चल रहा है, वालिद साहब बाहर बैठे हुए हैं, और ये पूछती भाई क्यों बाहर बैठे हुए हैं, तो वो कहते हैं कि मुझे बहू ने जो है वो घर से निकाल दिया है, अब खाने के लिए कुछ ला दो, भूख लगी है, और फिर हमारा सामान किसी और जगह रखा हुआ है, आप वहाँ जाना तो अलमारी में से सामान लेकर कुछ पैसे लेकर आ जाना। देखिए, अब जो आपकी भाभी हैं और आपके वालिद साहब की बहू हैं, अब अगर मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं और आपके दिल में वैसे ही कुछ ना कुछ चल रहा है तो इस ख्वाब की कोई ताबीर नहीं है। वरना अगर ऐसा नहीं है, आप पूरी कोशिश करती हैं कि सुलह का रास्ता निकल आए, कोई भी अच्छी बात हो जाए और जो यानी गलतफहमियाँ वो दूर हो जाए, तो फिर इस ख्वाब की ताबीर ये कि थोड़ा सा यानी जो आपके वालिद साहब के घर के मामलात हैं उनको दुरुस्त करने की ज़रूरत है, और जो बड़े होते हैं ना उनको बड़ा ना माना जाए तो फिर अफरा तफरी भी होती है, फिर घर का निज़ाम भी बिगड़ जाता है, और बड़े को बड़ा माना जाए, उनकी बात मानी जाए। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि यानी घर में बड़ों के साथ कोई जुल्म हो रहा होता है, वो किसी से कुछ कहते नहीं हैं, तो अब ये कि अब उनकी औलाद को चाहिए कि थोड़ा सा इसमें आगे बढ़कर मामलात को दुरुस्त करने की कोशिश करें, वरना जो है ना वो थोड़ा सा फिर अगर दुरुस्त नहीं किया तो इसी तरह मामला चलते रहे तो ये आगे जाकर और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। बहन ने कहा कि तंदूर में पराठे जिस तरह बनते हैं इस तरह देखें, और दूसरा ये कि सेकंड फ्लोर पर हैं और कुछ नीचे आने के लिए कोशिश करती है तो पड़ोसी ने कुछ ट्रंक रखे हुए हैं तो ये नीचे नहीं आ पाती। देखें, तंदूर में पराठे देखना, देखें याद रखें कि पराठे हो या रोटी हो, ये आपको इस तरह नहीं मिल जाती, मेहनत करनी पड़ती है। तो इसमें ये कि बैठे बैठे ना, देखें एक तो ये कि आपका तवक्कुल इतना पुख्ता है, वो फिर हमारा काम नहीं, वो अल्लाह वालों का काम है, वो तवक्कुल इतना पुख्ता होता है कि वो सब्र भी करते हैं, फिर अता भी किया जाता है। लेकिन हम अवामुन्नास जो यहाँ पर हैं अवामुन्नास हैं, तो उनको असबाब इख्तियार करने का हुक्म दिया जाता है, तो आप जब तक असबाब इख्तियार नहीं करेंगे तो मामला जूं के तू रहेंगे। और दूसरा ये है कि आप सोचों में थोड़ा सा इस तरह होता है कि जी फ़लाँ ने ये कर दिया, फ़लाँ ने ये कर दिया, उसकी वजह से मेरा काम रुक गया है, ज़रा इससे इज्तनाब करें और अपने जहन को साफ़ रखें, दूसरों के लिए अच्छा गुमान रखें, तो इंशाल्लाह आपके लिए बेहतर होगा। फिर इसके बाद जो है वो असगर साहब ने लाहौर से पूछा कि इनकी मोटरसाइकिल चोरी हो गई है। आप 2-2 लॉक लगाते हैं, कैसे चोरी होगी? तो ये जो आप परेशान रहते हैं ना, अच्छा होता क्या है अशकार भाई कि बात ये कि कोई नौकरी पेशा है, जॉब करता है, पैसे जोड़ कर बीसियाँ रख के वो बाइक लेता है या गाड़ी लेता है, तो वो होता है, एक फितरी चीज़ है। तो मेरे भाई असबाब से ज़्यादा ना मुसब्बिबुल असबाब पर नज़र रखें, असबाब इख्तियार करें। आपने 2 लॉक लगाए, 3 लगाए, लेकिन ज़्यादा अपना ज़हन वहाँ पर न रखें। और मैं आपको यह करता हूँ कि सुबह 1 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करें और रात को सोने से पहले 1 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करें। अपने आप को, अपनी हर चीज़ को शहादत की उंगली पर दम के हिसार में ले लें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की हिफाजत में रहेंगे। ज़्यादा वो ना करें, एक हद तक तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ज़्यादा इसमें पढ़ेंगे ना तो फिर आप इसी तरह ख्वाब देखते रहेंगे, मरीज भी हो जाएंगे। हाँ, फिर इसके बाद जो है भाई ने कहा कि सूरह नमल पढ़कर ये सोए हैं, तो ख्वाब में देखा कि मस्जिद नबवी है, फिर वहाँ 2 कज़न्स हैं और इनकी वाइफ भी है और ये मुबारकबाद दे रहे हैं। फिर दूसरा ख्वाब देखा कि पुरानी मुलाजमत की जगह पर वहाँ पर गए हैं और वहाँ पर आम केबिन है जूस का, फिर वहाँ पर आम है, तो ये अच्छा सा आम पैसे देकर ले लेते हैं। मेरे भाई जो पहला ख्वाब है ये तो माशाल्लाह बड़ा प्यारा ख्वाब है और ये आपको कुरान की तिलावत का नतीजा बताया जा रहा है। कुरान की तिलावत जितना करेंगे ना, क्योंकि देखें मैं एक बात अर्ज़ करता हूँ आपको, मैं और रिवायत अर्ज़ नहीं करता, लेकिन सिर्फ इतनी कि आपका दुश्मन भी घर आ जाए ना और खाने का टाइम हो
تو آپ اگر ظرف والے ہیں کیا بات ہے، تو آپ بغیر کھانے کے نہیں بھیجیں گے. زبردست. کچھ بھی ہے میرے گھر پر آیا ہے، چل کر میرے گھر پر آیا، بس اتنا کافی ہے میرے لیے. ظرف والے ایسے ہوتے ہیں. چائے کا ٹائم ہے تو آپ بغیر چائے کے اسے نہیں بھیجیں گے. اسی طریقے سے قرآن شریف نا حدیث پاک کے مطابق اللہ تعالیٰ کا دسترخوان ہے. جو اس میں آ گیا نا وہ امن والا ہو گیا. تو یہ ماشاءاللہ بڑا پیارا خواب ہے. اور دوسرا جو آپ نے دیکھا یہ خواب ہمت ہے، جو آپ پرانا کام کر چکے ہیں تو ظاہر ہے کہ بندہ گاہے بگاہے کسی نہ کسی صورت میں دیکھ لیتا ہے. لیکن ایک اچھا اس میں منظر یہ ہے کہ عام تو یہ تھوڑا سا یہ کہ کسی خوشخبری کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ والد مرحوم زمین سے ہم فارغ ہو کر آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ زمین تم سنبھال لو. حالانکہ یعنی وہ بھائی کام کر رہا ہے. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں ایک اشارہ یہ ہے کہ اگر بھائی مل کر کہیں پر کام کریں نا محبتوں کے ساتھ تو یعنی ایک کے ساتھ ایک مل جائے تو وہ کتنے ہوتے ہیں؟ 11 ہو گئے. 11 ہو جاتے ہیں. 2 نہیں ہوتے، 11 ہوتے ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ یہ 5 انگلیاں، ایک انگلی تو ایک ہی کھلے، آپ اس سے کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن 5 انگلیاں مل کر مٹھی بن جاتی ہے. اس سے آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو دونوں اگر مل کر یہ کریں کوئی بھی کام، جو معاملات ہیں، کاروبار ہے، جو بھی ہے، تو اس سے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. بہن نے کراچی سے پوچھا کہ ان کی والدہ نے گنبد خزہ دیکھا، ہرے رنگ کا کپڑا چڑھا نہیں پاتی. یہ شاید وہاں پر اب تک جا نہیں سکی ہیں، لیکن ان کا عشق ان کو وہاں لے کر جائے گا. یا پھر یہ کہ کوئی ان کی مراد انشاءاللہ ابھی پینڈنگ میں ہے تو لیکن پوری ہو جائے گی انشاءاللہ. ان کا بھائی رو رہا ہے. دیکھیں خواب میں کسی کو روتا دیکھا جائے تو وہ حقیقت میں خوشی ہوتی ہے، لیکن پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو بہرحال صدقہ وغیرہ دیں، صدقات وغیرہ کا اہتمام کریں اور ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہتری فرمائے. پنڈی سے بھائی نے پوچھا کہ انگور کا درخت لگایا ہوتا ہے، بہت سارے انگور ہیں، درخت خشک ہوتا ہے. یہ ماشاءاللہ اچھا خواب ہے، لیکن دیکھیں زندگی نشیب و افراز ہے، کبھی خوشی ہے کبھی رکاوٹ ہے، یہ معاملات چلتے رہتے ہیں، لیکن انشاءاللہ آپ کے لیے بہتر ہوگا. ایبٹ آباد سے فرمائے بھائی نے کہا کہ بارش ہوتی ہے، باہر نکلتے ہیں تو کتے نظر آتے ہیں. آپ کی خوشیاں ہیں، آپ کا ماشاءاللہ معاملات صحیح چل رہے ہیں، لیکن کچھ دشمن ہیں جو آڑے آنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ و مامون فرمائے. اور پھر اس کے بعد کراچی سے میں نے پوچھا کہ راستے میں جا رہی ایک آدمی کہتا ہے تسبیح لے لو اور نماز 25 رکعت. بہرحال یہ آپ جو ماشاءاللہ عبادت گزار ہیں، یہ آپ نے خواب بھی عبادت کے متعلق ہی دیکھا ہے، ماشاءاللہ بہت پیارا خواب ہے. اور آخری یہ ہے کہ ثنا بہن نے محمد پور سے پوچھا کہ یہ جو ہے اپنی خالہ کے ساتھ جا رہی ہوتی ہیں، مٹھائی لیتی ہیں، خالہ تو دکھنے میں اچھی نہیں لگتی لیکن ذائقہ اچھا ہوتا ہے، پھر یہ چاہتی ہیں کہ میں بھی لے لوں. پھر میدان عرفات کے حوالے سے میری بہن آپ اپنے ذہن کو دوسروں کے متعلق برا گمان نہ کریں. بعض اوقات آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کام صحیح نہیں ہے لیکن وہ صحیح ہوتا ہے، یہ بندہ صحیح نہیں لیکن وہ صحیح ہوتا ہے. تو اپنا حسن ظن رکھیں، انشاءاللہ آپ کے لیے بہت بہتری ہے. اور آگے جو میدان عرفات کا دیکھا، ظاہر ہے کہ زندگی میں ہم آخرت کی تیاری کریں گے تو ہمارا بیڑا پار ہے. بہت شکریہ موسیٰ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین کرام، ریپیٹ ٹیلی کاسٹ پاکستانی وقت مطابق دوپہر 12 بجے انشاءاللہ آپ کو پیش کی جائے گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا، فرائض و واجبات کی پابندی کے ساتھ درود پاک کی کثرت رکھیے گا. ہم سب کو دعا میں رکھیں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.